Now, I call upon Hazrat Maulana Muhammad Fazlur Rahim Mujaddidi Sahab, who is Amir Jamia Tul Hidayah, Jaipur, to deliver his keynote address. میری گزارش ہے جناب مولانا حضرت محمد فضل الرحیم مجددی صاحب امیر جامعۃ الہدایہ جے پور سے کہ وہ اپنا کلیدی خطبہ مرحمت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. آج کے اس پروگرام کے صدر مرشد ملت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم، ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ اور صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اور مہمانان خصوصی جناب ڈاکٹر محمد اقبال مسعود ندوی صاحب دامت برکاتہم ٹورنٹو کینیڈا، جناب ڈاکٹر سعود عالم قاسمی صاحب ڈین فیکلٹی آف دینیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جناب محترم عبد الکریم گھی والا صاحب لیسٹر یو کے، اور جناب پروفیسر عبد الرحیم قدوائی صاحب پروفیسر آف انگلش اینڈ ڈائریکٹر یو جی سی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سینٹر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اساتذہ کرام، معزز سامعین اور عزیز طلبہ، اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، سب سے پہلے ہم آپ کا اپنی جانب سے اساتذہ جامعہ، وابستگان و کارکنان جامعہ کی جانب سے اور سلسلے کے مخلصین کی جانب سے دلی خیر مقدم کرتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں اسلام، علم، محبت اور خلوص کا دوہرا سلام پیش کرتے ہیں کہ آج کا دن جامعۃ الہدایہ کی تاریخ میں ایک یادگار دن ہے کہ یک سالہ انگلش اسپیکنگ کورس کا آغاز ہو رہا ہے. جامعۃ الہدایہ کے نصاب میں ابتدائی درجات سے عالمیت تک انگریزی زبان کو ایک مستقل مضمون کی حیثیت حاصل ہے، اور اس زبان پر خصوصی توجہ دی جاتی رہی ہے، لیکن فارغین مدارس کے لیے ایک ایسے جامع کورس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی. تو آج الحمدللہ 3 اکتوبر 2021 کو ایک سالہ انگلش اسپیکنگ کورس کا آغاز ہو رہا ہے. اس کورس کی تدریس اور انتظام کے فرائض کو انجام دینے کی ذمہ داری ایک ایسے کامیاب مدرس اور منتظم کو دی گئی ہے جن کی نگرانی میں تقریباً 250 سے زائد طلبہ و طالبات نے سول سروسز میں UPSC کے امتحانات کو کلیئر کر کے کامیابی حاصل کی ہے. اور وہ ذمہ دار ذات گرامی میرے ہمنشیں ہیں جناب محمد اقبال خان صاحب، اور وہ تمام عہدیداران اور وہ طلبہ جو کہ کامیاب ہوئے ان امتحانات میں، وہ ذمہ دار آفیسر اور عہدیدار کی حیثیت سے ملک کو اپنی خدمات برابر پیش کر رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے بے حد احسان مند و شکر گزار ہیں کہ اس نے بانی جامعہ والد ماجد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد عبد الرحیم صاحب مجددی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب اور منصوبے کو آگے بڑھانے میں ہماری غیبی مدد اور نصرت فرمائی، اور ہمارے جد امجد محی السنہ حضرت مولانا شاہ محمد
ہدایت علی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ اور بانی جامعہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد عبد الرحیم صاحب مجددی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے منصوبوں کی تکمیل کی ذمہ داری مجھ ناتواں کندھے پر جب سے آئی تو میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مفوضہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے انتہائی خلوص اور لگن کے ساتھ ملت اسلامیہ کی تعلیمی و معاشی پسماندگی دور کرنے کی بھرپور سعی اور کوشش کی ہے۔ سخت حالات کے باوجود جامعہ کے کئی منصوبوں پر کام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ مولانا عبد الرحیم ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تحت 5 اسکول جے پور کے الگ الگ علاقوں اور خطوں کے اندر چل رہے ہیں، جن سے ملت اسلامیہ کو بڑا فیض پہنچ رہا ہے۔ اسکولوں کے قیام کا سلسلہ مزید جاری ہے، اور جو اسکول قائم ہو چکے ہیں ان میں ہزاروں طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ اللہ تعالی ہماری غیبی نصرت اور مدد فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سول سروسز اور اعلیٰ ملازمتوں کے لیے کرسچن اکیڈمی فار سول سروسز ایگزام کی بنیاد رکھی گئی، جہاں بچوں کو مفت کوچنگ کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ برابر بچے سروسز کے امتحانات میں کامیاب ہو کر ملک کی خدمت کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ اسی طرح سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھانے اور سیاسی و تعلیمی بیداری کے لیے ملک کے الگ الگ صوبوں اور خطوں کے اندر کانفرنسز و سیمینار کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت نے مجھے تحریک جامعہ کو آگے بڑھانے اور مختلف دینی، تعلیمی، علمی، تحریکی اور رفاہی و فلاحی خدمات کو انجام دینے کی توفیق و سعادت عطا فرمائی۔ فللہ الحمد اولا و آخرا۔ آج اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی یک سالہ انگلش اسپیکنگ کورس بھی ہے۔ انشاءاللہ بتدریج دیگر نئے اور اہم ضروری کورسز کا بھی آغاز مستقبل میں کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جامعۃ الہدایہ نے اپنے نصاب میں عصری علوم خصوصیت سے انگریزی زبان اور سائنس کو شامل کیا ہے، تاکہ جامعہ کے فارغین اپنے داعیانہ فرائض کو احسن طریقے سے انجام دے سکیں اور اپنی تقریر اور تحریر کے ذریعے اسلام کے خلاف پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں اور شکوک و شبہات کا ازالہ کر سکیں۔ علماء انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کو تمام انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اب علماء کرام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ اعراف میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب علماء کرام اور داعیان کرام کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں مہارت و دسترس حاصل کریں۔ اس دنیا میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، اور آئندہ بھی نئی جنم لینے والی زبانیں بولی جاتی رہیں گی۔ لہذا ہر خطے میں ایسے علماء و داعیان کرام موجود ہوں جو ہر خطے کی زبان میں مہارت رکھتے ہوں۔
بولنے اور لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے ہمیشہ رسول بھیجے ان کی قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اور منشاء مبارک کو خوب کھول کھول کر بیان کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ہادی اور رسول بھیجا۔ سورہ رعد کی آیت ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ اور سورہ یونس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر امت کے لیے رسول ہے۔ تو میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج دنیا کی تمام زبانوں میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منظم طریقے سے پھیلائے گئے شکوک و شبہات اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ذمہ داری علماء کرام کی ہے۔ اس لیے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اسلام ایک نیک مقاصد کے تحت تمام زبانوں کو سیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام ایک مکمل دستور حیات ہے، اس میں زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کو تشنا چھوڑ دیا گیا ہو۔ اسلام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے آیا ہے۔ اللہ رب العزت تمام عالم کا رب ہے، اور دنیا کی تمام زبانیں جو وجود میں آ چکی ہیں اور آئندہ وجود میں آئیں گی ان سب سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبانوں کے وجود کو اپنی نشانیوں میں شامل فرمایا ہے۔ سورہ روم کی آیت مبارکہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، مختلف زبانوں کو پیدا کیا اور رنگ برنگ لوگ پیدا کیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یعلم الالسنۃ کلھا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، بے شک تمام زبانوں کو اللہ بخوبی جانتا ہے۔ احادیث مبارکہ اور سیرت کی کتابوں میں اسیران بدر کا واقعہ مشہور ہے کہ غزوہ بدر کے مشرکین قیدیوں کو جو کہ مدینہ پر حملہ آور تھے حکم دیا گیا کہ وہ 10 بچوں کو لکھنا سکھا دیں تو چھوڑ دیے جائیں گے، ان کی خلاصی ہو جائے گی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح لکھنا سیکھا تھا انہوں نے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کئی زبانیں جانتے تھے۔ یہودیوں کو اگر کوئی خط بھیجا جاتا یا ان کے پاس کو خط آتا تو زید اس کو پڑھ کر لکھ لیا کرتے تھے۔ عہد نبوی میں سیاسی دستاویزات کا تبادلہ شروع ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں چند کو ایشیا اور افریقہ کی زبانیں سیکھنے کا حکم مرحمت فرمایا۔ زبانوں پر عبور کے بعد ان کو بحیثیت ترجمان مقرر فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بھی بہت سی زبانیں جانتے تھے اور اپنے غیر ملکی غلاموں سے انہی کی زبان میں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ احادیث، تاریخ اور سیرت کے مستند احوالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے
کہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ہر زمانے کے علماء نے مختلف زبانوں کو نہ صرف سیکھا بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی۔ مسلم حکومتوں نے بھی مختلف زبانوں کی سیکھنے کی حوصلہ افزائی کی، اسلامی کتابوں کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کرا کر عام کیا اور مختلف زبانوں کی مفید کتابوں کو عربی، فارسی، ترکی اور اردو وغیرہ میں منتقل کرانے کا فریضہ انجام دیا۔ آج بھی پوری دنیا کے مسلمانوں میں مختلف زبانوں کے ماہرین الحمدللہ موجود ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، اس کو سیکھنے کا مقصد داعیانہ فرائض انجام دینا ہو یا اقتصادی طور پر مستحکم ہونا ہو، اسلام میں دونوں مستحسن ہیں اور دونوں کو اچھی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ اسلام کا مکمل اقتصادی نظام موجود ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ اس کا نفاذ جب بھی ہوا، ملک سے غربت و معاشی پسماندگی کا خاتمہ ہوا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے 10 سال کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور شروع ہوتا ہے، اس دور کی مشہور خصوصیت یہ ہے کہ اس دور میں پورے مدینے میں ایک شخص بھی نہیں رہا جو زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے تیار ہو، اور اس دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی صادق آئی کہ لوگ سونا ہاتھوں میں لیے پھریں گے کہ کسی کو صدقہ کر دیں، مگر کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اسلام کسب حلال کی ترغیب دیتا ہے، حرام دولت کے حصول کے تمام ذرائع پر پابندی لگاتے ہوئے تجارت، زراعت، ملازمت اور سنت و حرفت کے ذریعے کسب حلال کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے سورہ جمعہ کے اندر، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور پھر جب نماز پوری ہو چکے تمہاری تو تم زمین میں چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر حلال روزی طلب کرنے کو واجب قرار دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم اپنی روزی زمین کے پوشیدہ خزانوں میں تلاش کرو۔ حضرات مؤقر سامعین، دور حاضر میں ہندوستان سمیت ساری دنیا میں انگریزی کو ایک عالمی زبان، انٹرنیشنل لینگویج کا درجہ حاصل ہے۔ ایک طرح سے سائنس و ٹیکنالوجی اور رابطے کی زبان بن چکی ہے۔ انگریزی زبان تعلیم، مواصلات، کاروبار، ہوا بازی، تفریحات، سفارت کاری اور انٹرنیٹ میں سب سے موزوں بین الاقوامی زبان ہے۔ لہذا مذہبی غلط فہمیوں کو دور کرنے اور اقتصادی استحکام کے لیے تجارت ہو یا ملازمت، اس زبان کا سیکھنا ضروری ہو جایا کرتا ہے۔ مدارس اسلامیہ نے 1200 سال تک انتظامی و تعلیمی میدانوں کے لیے افراد مہیا کیے۔ عدلیہ، انتظامیہ، مقننہ اور دیگر شعبوں میں مدارس کے فارغین کلیدی عہدوں پر فائز ہوتے تھے۔ ہندوستان کی عدالت اور سرکاری دفاتر میں فارسی اور اردو زبان کا استعمال اور چلن تھا۔ 1837 میں انگریز حکومت نے زبانوں سے متعلق، بلکہ یہ کہا جائے کہ ایک ایکٹ پاس کیا جس کے تحت کورٹ اور سرکاری دفاتر میں انگریزی کا تعین کر دیا گیا۔ نتیجتاً
مدارس کے فارغین کی نوکریاں ختم ہو گئیں اور ان کا اقتصادیات سے رشتہ ٹوٹ گیا، یہاں تک کہ انگریزی زبان کے بعد ہندی زبان نے جگہ لے لی اور اردو فارسی پڑھنے والوں کی ضرورت کم ہو گئی اور ان کا رشتہ اکنومی سے ٹوٹ گیا۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ مسلمہ اصول ہے، جس زبان یا نظام تعلیم کا رشتہ اکنومی سے ٹوٹ جائے گا وہ یقیناً روح بزوال ہوگا۔ لیکن الحمدللہ مدارس و علماء کی کوششیں کامیاب ہوئیں۔ اب دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس کو انہوں نے نہ سیکھا ہو اور اس کا عربی، فارسی اور اردو میں ترجمہ نہ کیا ہو۔ انگریزی زبان میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کی اور دینیات اور اسلامی علوم کو اس زبان میں تصنیف کیا اور اہم کتابوں کے ترجمے بھی کیے، اور انہی اعلیٰ مقاصد کے تحت جامعۃ الہدایہ جے پور نے اپنے نصاب میں انگریزی زبان کو 1986 میں ہی شامل کر لیا تھا۔ اسی سلسلے میں یک سالہ انگلش اسپیکنگ کورس شروع کیا جا رہا ہے کہ مدارس کے فارغین انگریزی زبان سیکھ لیں اور اس میں مہارت حاصل کر لیں۔ میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ کورس صرف مدارس کے فارغین کے لیے ہیں، اس کی کوئی فیس بھی نہیں رکھی گئی ہے، اور اس طرح کے دیگر کورس بھی انشاءاللہ مدارس کے فارغین کے لیے روح شناس جامعہ کے پلیٹ فارم سے کرائے جاتے رہیں گے۔ ابھی گزشتہ مہینے 1 اگست کو شعبہ افتاء کا آن لائن کورس بھی شروع کیا گیا، جس میں تقریباً 107 طلباء کا رجسٹریشن ہوا، اور الحمدللہ بڑے مستحکم انداز میں یہ شعبہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، جس کے ذمہ دار حضرت مفتی محمد ذاکر صاحب کاشفی اس کے ذمہ دار ہیں۔ الغرض انگریزی زبان میں مہارت و دسترس حاصل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے اور ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ انگریزی زبان میں مہارت و دسترس حاصل کر کے داعیانہ فرائض انجام دے سکتے ہیں، اور اس میں معاشی استحکام کے بھی بڑے مواقع میسر ہیں، اور علمی میدان میں تفوق و سربلندی کے لیے انگریزی زبان بڑی ممد اور معاون ہے۔ آخر میں ہم تمام حضرات کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس اہم افتتاحی اجلاس میں شرکت فرما کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی شرکت کو قبولیت کا شرف بنائے، قبولیت کا شرف اللہ کے جناب میں حاصل ہو جائے، اور ہمارے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی باعث خیر و برکت بنائے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ اس کورس کو کامیابی سے ہمکنار کرے اور اس کا افادہ عام فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔